سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے گرا نہیں لگتا، کہ جو کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، اور اس وقت بھی یہ بات مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جناب علی کسی خاص بندے کی موت کے وقت جناب علی سورج گرن لگتا ہے، یہ ہر تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے، میں آخر میں حدیث مبارکہ سنانے کے بعد آخر میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ تم نماز کسوف کے ساتھ جب پڑھو گے، اس کے نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز مولا کریم دل کی ہر مراد کو پورا فرمائے گا اور دل کی ہر تکلیف کو دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ چاند گرہن کے متعلق اور سورج گرہن کے متعلق۔ آج کل چونکہ ایک مسئلہ ٹرینڈ پر چل رہا ہے، سورج گرہن چاند گرہن لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ لیکن میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو چیز احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اس چیز کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ احادیث مبارکہ سنانے کے بعد میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بھی بتاتا ہوں کہ جو آپ اگر شادی کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ شادی ہوگی، اگر منگنی کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ منگنی ہوگی، یا گھر بار اپنا ہو اس نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ، یا رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ، یعنی کہ دل کی ہر مراد پوری ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا چاہیے، سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں لگتا ہے، سورج اور چاند گرہن کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ ہمارے معاشرہ کے اندر یہ بات پھیلائی جاتی ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر کے اندر بند رہ جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، جو چیز جہاں پڑی ہے وہاں پر پڑی رہے، آپ چلیں پھریں نہیں، بالکل سکون سے سوئے رہیں۔ کیا حاملہ عورتیں جو ہیں ان کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح کے سائے معاملات، خیالات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آج اس چیز کو حقیقت سمجھیں، حقیقت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے احادیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 982، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو کہ حدیث کے الفاظ ہیں، فقال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد فاذا رايتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو سورج گرہن لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھے حتیٰ کہ مسجد میں پہنچے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم بھی مسجد میں داخل ہو گئے، آپ نے ہمیں 2 رکعت پڑھائیں حتیٰ کہ سورج پھٹ گیا، یعنی سورج بالکل صحیح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے گرا نہیں لگتا، کہ جو کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہوتا ہے، اور اس وقت بھی یہ بات مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جناب علی کسی خاص بندے کی موت کے وقت جناب علی سورج گرن لگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا رد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے جناب علی گرہن نہیں لگتا ان کو، جبکہ تم ان کو گرہن لگا ہوا دیکھو تو کیا کام کرو۔ حضور نے 2 کام بتائے۔ حضور نے فرمایا تم 2 کام کرو، پہلا نماز پڑھو، یعنی 2 رکعت نماز نفل کی نیت پڑھو، اس سے کہتے ہیں نماز کسوف۔ نماز کسوف پڑھو، تم 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور جتنا ہو سکتا ہے اس نفل کے اندر رب کی جناب علی ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اس ذکر سے مراد قرآن کریم کی تلاوت ہے، اتنی لمبی قرات کرو اور رکوع لمبے کرو، سجدے لمبے کرو۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد تم دعا کرو، مولا کریم تمہارے دل کی ہر تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے، میں آخر میں حدیث مبارکہ سنانے کے بعد آخر میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ تم نماز کسوف کے ساتھ جب پڑھو گے، اس کے نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز مولا کریم دل کی ہر مراد کو پورا فرمائے گا اور دل کی ہر تکلیف کو دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، میں حدیث مبارکہ سنانے کے بعد پھر آپ کو یہ دعا اور وظیفہ بتاتا ہوں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ یہ بھی بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 983، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے، فقال النبی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہما فقوموا فصلوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ یہ مت سوچیں کہ کسی خاص بندے کی موت ہوئی ہے تو یہ سورج گرہن لگا ہے، بلکہ یہ دونوں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لوگوں سنو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ جب تم ان کو دیکھو کہ ان کو گرہن لگا ہوا ہے، سورج کو یا چاند کو، تو پھر تم کیا کرو؟ اٹھو اور نماز پڑھو۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ کسی حدیث پاک میں یہ نہیں ہے اب سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو تم گھر میں ٹکے رہو، گھر سے باہر نہ نکلو، بسترے میں ہو تو بسترے میں پڑے رہو، چارپائی پہ بیٹھے ہو تو چارپائی پہ پڑے رہو، گھر میں جہاں کھڑے ہو تو وہیں کھڑے رہو، کوئی کام کاج نہ کرو، کہیں نہ بھاگو۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، یہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم سورج کو گرہن لگا ہوا دیکھو یا چاند کو گرہن لگا ہوا دیکھو تو پھر اٹھو، وضو کرو اور سیدھا مسجد کی طرف جاؤ، جا کر وہیں 2 رکعت نماز نفل میں مشغول ہو جاؤ اور اتنے لمبے نفل پڑھو۔ اور یہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لمبے نفل پڑھے کہ جناب علی جیسے جب سورج گرہن اور چاند گرہن ختم ہو جائے تمہارے نفل بھی ختم ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگو اور دعا پڑھو۔ کون سی دعا پڑھنی ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 985۔ حضور کا فرمان مبارک ہے، قال کسف الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم فقال الناس کسف الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم فصلوا وادعوا اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی۔ لوگ کہنے لگے یہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے، ابراہیم کی وفات۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگا، بلکہ سورج اور چاند ان کو گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، سورج اور چاند۔ تو جب ان کو گرہن لگے تو فرمایا کہ تم 2 کام کرو، یا نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے رب سے دعا مانگو۔ تو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج گرہن جب لگے تو تم صدقہ کرو۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 986۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور قیام فرمایا، اتنا لمبا قیام فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ پہلے حضور نے کسی نماز میں اتنا لمبا قیام نہیں فرمایا پہلی رکعت کے اندر۔ پھر رکوع فرمایا تو رکوع اتنا لمبا فرمایا کہ کسی نماز میں اتنا لمبا رکوع نہ فرمایا۔ پھر سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ کسی نماز میں آپ فرماتی ہیں ہم نے نہیں دیکھا سجدہ کرتے حضور کی اتنا لمبا سجدہ فرمایا۔ اور پھر دوسری رکعت میں قیام لمبا فرمایا لیکن پہلی رکعت سے چھوٹا تھا، رکوع لمبا فرمایا لیکن پہلی رکعت سے چھوٹا تھا، سجدہ لمبا فرمایا لیکن پہلی رکعت سے چھوٹا تھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگو جب چاند اور سورج گرہن لگے تو تم نماز پڑھو، دعا مانگو اور صدقہ خیرات کرو۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم اے امت محمدیہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت نہیں رکھتا، اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے، اے امت محمدیہ اگر تم وہ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز کی طرف اشارہ دینا تھا کہ جب تم گناہ کرتے ہو، تم گناہوں میں ڈوب جاتے ہو، مولا کریم ان نشانیوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ اگر میں رب ان کو روشنی دے کر پھر روشنی چھین سکتا ہوں، چاند کو روشنی دے کر
اس کی روشنی چھین سکتا ہوں، سورج کو روشنی دے کر اس کی روشنی چھین سکتا ہوں، میں اس چیز پر قادر ہوں تو تمہیں اولادیں دے کر تم سے اولادیں بھی چھین سکتا ہوں، تمہیں رزق دے کر تم سے رزق بھی چھین سکتا ہوں، تمہیں نعمتیں دے کر تم سے نعمتیں بھی چھین سکتا ہوں، تو تم ڈرو میں رب سے، جھک جاؤ میں رب کی بارگاہ میں۔ لوگو، یہ نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ جب یہ چیز نظر آئے، سورج گرہن نظر آئے، چاند گرہن نظر آئے، تو تم رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، نماز پڑھو اور رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ مولا کریم جناب علی تکلیفوں کو دور فرمانے والا ہے۔ دوستو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، صفحہ نمبر 987، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 986 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زمانہ میں سورج گرہن نکلا تو حضور نے ندا فرمائی، الصلاۃ جامعۃ، نماز کی طرف جمع ہو جاؤ۔ اور حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت کرتی ہیں حدیث پاک میں، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 988۔ آپ فرماتی ہیں، میں ان حدیثوں کا تھوڑا تھوڑا مضمون بتاتا جا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور دوستوں کو خاص بات معلوم ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سورج گرنے لگا تو حضور نے لوگوں کو جمع فرمایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھائے، اس کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے حضور نے 2 چیزیں فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ لوگو، جب سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے تم رب کی بارگاہ میں جھک جانا، رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور پھر رب سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی دعا مانگو، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سچی اور پکی توبہ کرو، رب تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک، حدیث نمبر 999 اور حدیث نمبر 990 اور حدیث نمبر 991، ان سب حدیثوں کا مفہوم ایک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہیں، حدیث نمبر 992 اور حدیث نمبر 993، حدیث نمبر 994، حدیث نمبر 995، حدیث نمبر 997 اور حدیث نمبر 999، حدیث نمبر 1001۔ ان سب حدیث مبارکہ کا ایک ہی مفہوم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، سورج اور چاند جب ان کو گرہن لگ جائے تو تم 2 کام کرو، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور پھر رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کی معافیاں مانگو۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب یہ لگ جائیں تو تم گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں معافیاں مانگو۔ مت جناب علی تم یہ سوچو سورج گرہن لگا تھا، یہ ستارے کی وجہ سے لگا ہے، یہ ستارہ اس طرح ہوگا جس طرح کے سائنسدانوں کا نظریہ ہے۔ جناب علی کئی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، جہاں حدیث پاک آ جائے وہاں عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا جاتا۔ آج کل چونکہ یہ معاشرہ، اس معاشرے میں سائنس کو لوگ جناب علی قرآن سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں، حالانکہ سائنس سراسر جھوٹی کذاب ہے، اس میں کسی ایک کام کی بھی سچائی نہیں۔ سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سوچو بچار، یعنی سوچو بچار کرو، جو تمہاری سوچ بچار کا نتیجہ نکلے گا وہ سائنس بن جائے گی۔ سائنس اسے کہا تمہاری سوچ گھٹیا ہے لیکن حدیث اس سے بڑھ کر ہے، تم اپنی سوچوں کو نیچے رکھو، حدیث کو بڑھ کر اوپر رکھو، تبھی تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ حدیث کو جناب علی، حدیث کو اوپر رکھو، قرآن پر ایمان رکھو، قرآن کو مانو، قرآن پر یقین رکھو، اپنی سوچ کو نیچے رکھو، قرآن کو اوپر رکھو، تب تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اور قرآن اور حدیث سے یہ بات واضح طور پہ سامنے آتی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب ان کو سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے دور ہو جاؤ، پختہ توبہ کرو، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگو، مولا کریم تمہاری دل کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا۔ اور میں دوستوں سے کہوں گا کہ جب سورج گرہن لگے یا چاند گرہن جب بھی لگے، اب تو چاند گرہن لگنے والا ہے، سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے، ان دونوں چیزوں کے وقت تم 2 رکعت نماز نفل کسوف پڑھو، اور لمبی لمبی جتنی قرات کر سکتے ہو رکعتوں کے اندر قرات کرے، اور 2 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد پھر گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا
دعا کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور پھر گڑ گڑا کر رو رو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، گناہوں سے معافی بھی مانگنی ہے اور اپنے دل کی مراد بھی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم قبول فرمانے والا ہے، دل کی مرادیں پوری فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔